تشہد میں انگلی کو اشہد ان لا الہ پہ اٹھانا اور لا الہ پہ نیچے کر دینا کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ رفع سبابہ جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، پھر حناف کیوں عمل نہیں کرتے؟ بھائی رفع سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں، حدیث میں رفع کا حکم ہے تو حناف اٹھاتے ہیں۔ باقی حدیث میں جو آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کانا یحرکو، اس کو حرکت دے رہے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوں کر کے حرکت دے رہے تھے، جب اٹھا کے گرایا ہے، اور حدیث میں گرانے کا جھکانے کا ذکر ہے، گرانے کا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ انگلی اٹھائی جائے اور پھر اس کو گرا دیا جائے، یعنی جھکا دیا جائے، پورا نہ گرایا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو افضل طریقہ یہ۔ باقی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں بھی اٹھائے انگلی تو بھی ٹھیک ہے، تو ایک معمولی درجے کا استحباب ہے۔ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تواتر سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے، اگر کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہیں بھی انگلی اٹھاتا، اور اس پہ لڑنا تو بہت ہی فضول قسم کی حرکت ہے۔ کیا خیال ہے؟ انگلیوں پہ لڑ رہے ہیں، انگوٹھے پہ لڑو تو کوئی بات بھی ہے۔ چلو، کیا نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا رحیم کہنا جائز ہے؟ یہ سنت نہیں ہے۔ نماز کے بعد جو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بطور وظیفے کے پڑھے تو ٹھیک ہے، تو باقی یہ کہیں سنت نہیں ہے۔ کیا بڑی بہن چھوٹی بہن اور چھوٹی بہن کے شوہر اور چھوٹی بہن کی بیٹی کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے؟ نہ 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 نہ، بڑی بہن کو چاہیے اپنے کسی محرم کے ساتھ جائے۔ اگر کسی کے پاس اتنا نہیں کہ میاں بیوی حج پر جائیں، صرف ایک کا خرچہ ہو پائے گا، تو جس کا ہو رہا ہے وہ چلا جائے، بیگم کی بددعائیں لے لے وہ تھوڑے دنوں کے لیے۔ نماز میں اگر دیکھو حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس صرف اپنا خرچہ ہے، بیگم کا خرچہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں جوان ہوں، اگلے سال دونوں کے خرچے میرے پاس ہو جائیں گے، تو ایک سال کے لیے ڈیلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کی صحت اچھی ہو، اسباب کی دنیا میں مرنے کا چانس نہ ہو۔ تو پھر ایسی ضرورت کی پیش نظر ایک آدھ سال تاخیر کرنا انشاءاللہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ غالب یہی ہے کہ زندہ رہے گا۔ ویسے تو کوئی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے، لیکن ہم ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو زندہ رہنے کا چانس زیادہ ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں کہ یار میں اگر چلا گیا تو پھر بیگم کے لیے تو پھر 25 سال میں بھی جانا بہت مشکل ہوگا، یا والدین کو لے کے جانا چاہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں میرا یعنی خیال ہے کہ اگر ایک آدھ سال وہ حج کو ڈیلے کر لے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس تاخیر پہ گناہ انشاءاللہ زیادہ نہیں کہ 10 سال بات کروں گا، وہ 10 سال پھر زیادہ زندہ کے چانسز کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے۔ وتر کی نماز کے بعد جو نفل 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، کیا تہجد کیا بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے؟ وتر کے بعد جو 2 نوافل ہیں نا، جو صحیح تحقیقی بات ہے، یہ نوافل وتر سے پہلے پڑھ لینے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وترا، وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ تو 2 نفل اگر آپ نے وتر کے بعد پڑھنے ہی ہیں تو وہ کب پڑھ لیں؟ پہلے پڑھ لیں۔ باقی ناجائز نہیں ہے، اگر کوئی وتر کے بعد بھی نماز پڑھنا چاہے تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو رمضان میں ہم وتر تراویح کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا ہے، اور اس کی لاجک یہ تھی کہ وتر ہے زیادہ ضروری، واجب ہے، اور تراویح کی اہمیت وتر سے کم ہے۔ تو جب تراویح کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور وتر کو جماعت سے نہ پڑھنا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وتر کی اہمیت آپ نے تراویح سے کم کر دی۔ تو اس لیے رمضان میں وتر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں، باقی پھر اس کے بعد آپ رات کو تہجد الگ سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس مجبوری سے وتر پہلے پڑھیں۔ لیکن عام حالات میں جن لوگوں کو تہجد کی عادت ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وتر کو مؤخر کریں اور تہجد کی نماز کے بعد بالکل آخر میں پڑھیں۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو یقین ہو اٹھنے کا، جس کو اٹھنے کا یقین نہیں ہے وہ وتر پڑھ کے سو جائے، اور پھر اگر آنکھ کھلے تو تہجد پڑھ لے، نہیں تو نہیں۔ تو یہ اس طرح سے کرنا، بیٹھ کے نہیں، یہ کھڑے ہو کے ہی پڑھنی چاہیے 2 نفل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیٹھ کے نماز پڑھی ہے تو وہ تھکاوٹ میں آپ نے پڑھی ہے، کیونکہ آپ بہت لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے، تھک جاتے تھے۔ تو اگر کوئی تھکاوٹ میں پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے تراویح بھی پڑھی جا سکتی ہے، ثواب آدھا ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اب ایسا نہ ہو کہ کل سے سب لیٹے ہوئے ہوں یہاں پہ کہ یار بیٹھ کے آدھا ہوگا تو لیٹ کے پونا ہوگا، کیا خیال ہے؟ تو پراپر طریقے سے پڑھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اس کرسی کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تختی لگی ہوتی ہے مساجد میں، اس پر سجدہ کرنا کیسا درست ہے یا نہیں؟ کرسی کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر وہ جو تختی لگی ہے وہ 9 انچ یا اس سے زیادہ اوپر ہے، تقریباً 1 بالش 9 انچ بنتا ہے، تو 1 بالش یا اس سے زیادہ اوپر ہے، تو پھر تختی پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ نیچے زیادہ جھک سکتے ہیں، ایک آدمی ہے جو کرسی پر بیٹھ کر سجدہ میں زیادہ جھک سکتا ہے اور تختی 1 بالش سے بھی اوپر ہے،
تو وہ اس لیے زیادہ نہیں جھکتا کہ وہ تختے پر سجدہ کر رہا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کو زیادہ جھکنا پڑے گا. اور اگر وہ 9 انچ سے کم ہے، تختہ نیچے ہے، تو پھر وہ اگر تختے پہ سجدہ کرتا ہے تو بھی جائز ہے. یہ تو ایک تختے پہ سجدے کا مسئلہ میں نے بیان کیا. باقی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، یہ جو آج کل مسجدوں میں رواج چل نکلا ہے، یہ قابل اصلاح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص زمین پہ سجدہ کر سکتا ہو پراپر طریقے سے، تو اس کے لیے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. آج بہت سارے مریضوں کو دیکھا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو سنت طریقہ یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. ایسی صورت میں اگر آپ کے لیے گھٹنے موڑنا مشکل ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لیں. قبلے کی طرف پاؤں کرنا ایسی صورت میں کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. تو زمین پر نماز پڑھنے میں بہت سارے فوائد بھی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں اور زمین پہ بیٹھ کے سجدہ اگرچہ زمین پہ نہیں کر سکتے، یعنی جھک کے ہی کریں گے، تو بھی زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کرنا پھر بھی افضل ہے. اس لیے کہ زمین پہ بیٹھ کے جب آپ سجدہ کریں گے، یعنی جھکنے والا جو اشاروں سے سجدہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کا سر زمین کے زیادہ قریب ہوگا، اس میں تواضع زیادہ ہے. کرسی پہ جب آپ بیٹھ کے اشارے سے سجدہ کریں گے، اس میں تواضع اس نوعیت کی نہیں ہے. تو سجدہ تو نام ہی تواضع کا ہے، تو یہ اس فضیلت سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ کرسیوں کا جس طرح سے ہماری مساجد میں رواج بڑھ رہا ہے، یہ کہیں بہت زیادہ ہو گیا، تو اس میں عیسائیوں سے مشابہت بھی ہے. ان کے عبادت گاہوں میں ڈیسک رکھے ہوتے ہیں. ہماری مسجدیں ہمیشہ سے ایک سادہ چلی آ رہی ہیں. اور میں نے کسی بیان میں لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا کرسیوں کا رواج چل جائے کہ پھر میزیں بھی آنا شروع ہو جائیں تھوڑے دنوں میں، اور پھر اس پر بیٹھ کے چائے اور قہوے چلیں، پتہ ہی نہیں چلے کہ ہوٹل ہے یا مسجد ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ برائی آتی ہے. میں نے تو کہا تھا، لیکن رمضان میں یہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، ایک مسجد میں اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہیں تو رش ہے مسجد میں، تو کرسی بھی ہے اور لوگوں نے لا کے پلاسٹک کی جو فولڈنگ میز ہوتی ہے وہ بھی رکھ دی ہے، تو چاروں طرف سے گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور میز رکھی ہوئی اور چائے چل رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو ابھی رمضان میں ہو گیا، اب تھوڑے تھوڑا آہستہ آہستہ یہ جس کو باہر ٹھکانا جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا گٹر کے ڈھکنوں پر اور گپے لگا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مسجد ایک اچھی جگہ مل جائے گی، یار کرسیاں رکھی ہوئی ہیں بات چلتے ہیں. تو جو صدیوں سے مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں بیچارہ کوئی اتنا معذور ہے کہ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو اس کو پھر یہ ہے کہ وہ یا بیٹھ جاتا ہے، اٹھنا بہت مشکل ہے، بعض گھٹنے کے ایسے مریض ہوتے ہیں، تو ایسی سخت مجبوری میں کرسی کا استعمال کیا جائے. ایک اور نقصان یہ ہے کرسی کے استعمال میں صف نہیں بنتی صحیح. آپ دیکھیں وہ کرسی یعنی پیچھے لے کے جاتے ہیں تو وہ کرسی پیچھے سے نکل جاتی ہے. صف جو بنتی ہے وہ تو ہمارے پاؤں سے بنتی ہے نا، یعنی ہماری ایڑیاں سیدھی ہوتی ہیں، تو کرسی والے جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کی تو ایڑی آگے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک عجیب سی صورت بن جاتی ہے. تو صف کا بڑا مسئلہ ہے. پھر وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کرسی والے بالکل کنارے پہ رہیں، وہ صف کے کنارے میں ہوتے ہیں تو درمیان میں جگہ خالی ہو جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کرسی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، مسجدوں میں کرسی آنا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا استعمال ناجائز ہے، جب شدید مجبوری ہو، کوئی اور آپشن نہ ہو تو پھر تو کرسی کا استعمال کریں، بلا ضرورت کرسیوں کا استعمال نہ کریں، جیسے کہ مساجد میں بلا ضرورت بھی استعمال شروع ہو گیا ہے، اس سے اجتناب کریں. اور ایک آخری بات اس بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ٹیک لگائے بغیر نہیں بیٹھا جاتا. بعض ضعیف حضرات ایسے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کرسی ضروری ہے، ہم بیٹھ نہیں سکتے. تو بھائی ایسی کرسیاں بھی آ رہی ہیں بغیر پائے کی جو زمین پہ رکھی جاتی ہیں اور اس میں ٹیک کی جگہ بھی ہوتی ہے، تو وہ رکھ لیں. یعنی فولڈنگ چیئر آتی ہیں لیکن اس کے پائے نہیں ہوتے، تو وہ زمین پہ رکھے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں لوگ اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ ٹیک بھی لگا سکتے ہیں اور وہ زمین پہ بھی ہوتی ہے. تو اس سے یہ جو ہے نا جو مشکل ہے اس میں اس طرح سے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے.